ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو اب جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے اس سے چند گھنٹے پہلے ڈسکرائب کیا کہ 7واں دن ہے، 7 دن ہو چکے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو۔ 2-3 دن پہلے لگ رہا تھا کہ مولانا بھی تھک گئے، ہم سب بھی تھک گئے میڈیا میں اس کو کور کر کے 1 مہینے سے، اور مولانا اب چلے ہی جائیں گے، لیکن ابھی پھر ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا نے کم از کم 3-4 دن کی اور مہلت لے لی ہے۔ اور سوال وہی ہے تمام ذہنوں پہ جو کل رات سے ہمارے ذہن پہ کہ مولانا کو منیمم کیا چیز مل پائے گی کہ مولانا اپنے فالوورز کو، معصوم جو فالوورز ہیں جنہیں لے کر آئے ہیں، انہیں یہ بتا سکیں کہ جس اعلیٰ مقصد کی خاطر، بڑے مقصد کی خاطر، جس عظیم و شان مقصد کی خاطر ہم یہاں اتنی دور اسلام آباد میں آئے تھے اور یہاں ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے بارش کے باوجود، وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو مولانا کو ملے؟ اس کے حوالے سے نیگوشیشنز بھی ہو رہی ہیں، کم از کم 3-4 قسم کی مذاکراتی کمیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جس میں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی الگ سے ملتے ہیں، وہ پھر مولانا کو بھی جا کے ملتے ہیں۔ پھر ایک حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے بیکار جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی مذاکراتی ٹیم ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں ہیں آتے ہیں مضامی غیب سے وغیرہ وغیرہ جو ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے انتہائی ممتاز کالمنسٹ ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، ہمارے پروگرام میں اکثر ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو ارشاد بھٹی صاحب۔ انصار عباسی صاحب ہمارے پرانے دوست، تجزیہ کار، ایڈیٹر انویسٹیگیشن اور پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، کالمنسٹ ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو انصار عباسی صاحب۔ اور ہارون رشید صاحب مجھے فون لائن پہ جوائن کر سکیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، اگر میں آپ سے شروع کر سکوں، اب مولانا کو کیا ملے گا؟ 4 لوگوں کی اب تک رحلت ہو چکی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، کوئی ٹھنڈ کی وجہ سے، کوئی بیماری سے، کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، سردی ہے اسلام آباد میں مسلسل 3 دن سے مسلسل انٹرمیٹنٹلی بارش بھی ہو رہی ہے۔ کیا ملے گا مولانا کو کہ مولانا یہاں سے جائیں گے؟ پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو یہ کہ وہ رات جو تھی نا وہ بارش والی، میں کمبل میں لیٹا ہوا تھا، میرا گھر تھوڑا سا اتنا دور نہیں آئی ہے، انصار عباسی صاحب کو پتہ ہے، تھوڑا سا بلیو می، جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی اور مجھے دکھ ہوتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یہ کئی معصوم لوگ اس وقت پتہ نہیں کدھر ہوں گے، کیا ہوں گے، کوئی جگہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بہت ٹھنڈ تھی، کمبل میں ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اور ایک مرتبہ میرا دل کیا کہ گاڑی لے جاؤں، کچھ 10-15 کو تو جو بھر کے لے کے ڈرائنگ روم میں یا ادھر لے آؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رات کا اس وقت وہ گاڑی نہ چھین لے، کوئی پتہ نہیں آگے سے وہ کیا خاص کر اگر آپ کی کمنٹریز پتہ ہوں لوگوں کو جو آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں تو انجام آپ کا ٹھیک تو میں نے کہا کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، لیکن بلیو می، میں یہ آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں اور مجھے انتہائی دکھ۔ اور پھر سب 12 بجے سویرے میں نے 1-2 دوست جو رپورٹنگ کر رہے تھے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہ رات نہ اس وقت 12 بجے تک کوئی مرکزی آدمی یا سیاستدان جماعت اسلام کا نہیں آیا۔ اچھا، مولانا تو G63 میں چلے جاتے ہیں؟ ہاں وہ چلے، یعنی یہ بھی عمران خان کا ٹرینڈ ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ذرا شروع میں نہیں جاتے تھے، آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا ذرا یہ تھا، پہلے انہوں نے مشین اندر ہی منگوا لی تھی کنٹینر میں، اور وہ ابرار کے گانے لگے ہوتے تھے، میں گڈی آپ چلاواں گا، میری سائیکل ہولی چل دی، میں گڈی فل پجامہ، اور ساتھ عمران خان صاحب لگے ہوتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد بنی گالا جانے لگے، دن کو میٹنگز کرتے تھے، رات کو آ جاتے تھے۔ مولانا صاحب تو اور یہ سارے تو آتے ہیں عمران خان سے بھی تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، اور نیچے اس کے کوئی اگر 1-2 انٹرویوز ہوں وہ کنٹینر میں ادھر آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جو سوال کیا، وہ سوال یہ ہے کہ صرف بیچارہ طاہر القادری تھا جو کنٹینر میں رہتا تھا۔ ہاں اچھا، وہ بڑا مزے کا ان کا ایک واقعہ تھا، مبینہ طور پر ہارون رشید صاحب آج کل نوٹسز بڑے آ رہے ہیں، اس لیے مبینہ طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کو ملنے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ شہادت انقلاب میں 5-4 ہزار بندے اگر شہید ہو جائیں تو کوئی نو، میرے بچوں میں بھی اس وقت شہید ہو چکا اور کفن باندھ چکا ہوں، بوند بوند پانی نہیں آ رہی۔ اچھا، وہ مذاکراتی ٹیم اندر گئی تو ڈاکٹر صاحب مبینہ طور پر بریانی کھا رہے تھے، تو باہر بھوک چل رہی تھی، بھوک ہڑتال اور سارا کچھ۔ کینیڈا کی کورٹ میں آپ نہیں، میں نے مبینہ طور پہ کہا ہے مبینہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ آئے باہر، انہوں نے تقریر فرمائی کہ آپ کے ساتھ میں بھی بھوکا ہوں، یہ وہ۔ اچھا، جو یہ آپ آخری سوال وہ جو کیسے جائیں گے، اب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، میرا بلیو ہے یا میرا ہنچ ہے کہ جو چودھری برادران ہیں وہ بڑے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کس چیز؟ مولانا صاحب کو 2 دکھ، پنجاب کے یا اس کی ریزولوشن؟ دونوں کے۔ اچھا، تو مولانا صاحب کو بڑے شرارتی ویسے، اچھا مولانا صاحب نے 2 گلے جو مین کیے ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جب بھی عمران خان صاحب کو کوئی موقع ملتا ہے وہ مجھے وہ بد زبانی کرتے ہیں۔ دوسرے، ہر روز وزیر کہہ رہے ہیں کہ دھرنوں سے ہوا نکل گئی، غبارہ نکل گیا، مولانا اٹھنے والے ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں میں تو یعنی یہ مجھے میرے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، مجھ سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ مجھے تانے مار رہے ہیں، تو لیکن وہ قریب پہنچ گئے ہیں چودھری برادران۔
انصار عباسی صاحب اور دوسری طرف سے ہارون رشید صاحب، آپ پہلے اپنا تبصرہ فرمائیں، ہارون رشید صاحب کے پاس جائیں، بتائیں۔ ہارون صاحب سے ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہارون صاحب آپ دور ہیں لیکن آپ کا تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستانی سیاست کا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کو اب کیا ہمیں دینا ہوگا، سارے اسلام آباد کے شہر کو، حکومت کو، ساری کیا دیں گے مولانا کو کہ مولانا جائیں گے؟ دیکھیے جی، پہلے تو پختہ عزم ہے صلح کرنے کا، ٹھیک، اگر تو صلح کرنی ہے اس کا پختہ عزم دونوں طرف سے ہے، پھر اس کے لیے آدمی تلاش کیا جاتا ہے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ کوئی اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چودھری برادران ہیں، ان کے ساتھ خان صاحب بیٹھ کے بات کر لیں اور چیزیں طے کر لیں، جو بات مولانا کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان سے کہا جائے، باقی سبھی سے کہا جائے کہ وہ خاموش رہیں، اس میں اور فائدے بھی ہیں خاموش رہنے میں، بھائی کاروبار حکومت معمول کے مطابق چل رہا ہے، یہ تاثر پیدا ہوگا۔ اور شیخ رشید صاحب سے خاص طور پہ کہا جائے بہتر ہے نا بیرون ملک ہی بھیج دیا جائے اس دوران، ریلوے پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اور وہ آپ وہاں کچھ جو کام کاج کریں وہ اپنا۔ اور چودھری برادران سے زیادہ موضوع کوئی آدمی نہیں ہے، خان صاحب کا مزاج ویسے یہ لیکن چودھری برادران تک بات پہنچے گی۔ اسلام آباد میں ایک سرگوشی یہ بھی چل رہی ہے کہ چودھری برادران تو مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا ڈٹے رہیں آپ، تاکہ مولانا بیٹھے رہیں، ابھی نہ اٹھیں۔ ایسی بات ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چودھری شجاعت صاحب اگر وعدہ کر لیں گے ٹھیک، تو وہ اس پہ قائم رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی ہجوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، چاہے وہ خلوت میں بھی ہوں لیکن ہجوم میں ہوں گے، سارے ملک ان پہ نظریں ہوں گی، چاروں طرف سے فلڈ لائٹس پڑ رہی ہوں، تو کوئی بھی آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا جس پہ کسی کو اعتراض ہو۔ لیکن اینڈ رزلٹ اس کا، اینڈ رزلٹ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی اینڈ سٹیٹ کیا ہوگی؟ یہی سوال میں انصار عباسی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ انصار عباسی، اس کی اینڈ سٹیٹ کیا ہوگی؟ مولانا کو کیا چیز ملے گی کہ مولانا یہ سمجھ پائیں گے، یہ اپنے لوگوں کو بھی بتا پائیں گے کہ بھئی ہم جو اتنی جدوجہد کر کے آئے، پورا مہینہ جدوجہد کی، کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہم تو بینکرپٹ ہو گئے ہیں، ٹوٹلی خرچہ بھی بہت ہو گیا۔ دیکھیں، جو ڈیمانڈز ایکچولی مولانا فضل الرحمان نے کی وہ ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں، مطلب ہے کہ ریزگنیشن، میکسیملس کہتے ہیں نا میکس، بالکل۔ تو اب یہ ہے کہ مڈل گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جی 6 مہینے بعد پرائم منسٹر ریزائن کر دیں گے، سال بعد یا سال بعد ہم دوبارہ مل کے بیٹھیں گے، اور اس کو کوئی کیس بنانا پڑے گا۔ نہیں، میں یہی کہہ، نہیں میرا نہیں خیال، دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی ایسا ہونے والا ہے، یہ تو بہت سو مڈل گراؤنڈ کیا ہوگا، بیچ کا رستہ کیا ہوگا، کس بات کے اوپر وہ مطمئن کر پائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ جو انہوں نے انڈیکیشن بھی دیا تھا کہ شاید یہاں سے وہ چاہیں گے کہ جی اٹھ جائیں، تو پھر پروٹیسٹ کو، چونکہ تحریک وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اب تحریک ہے، تو اس تحریک کی شکل بدل دیں، اور وہ اس طرح کی بدل دی جائے گی کہ کم از کم آپ یہاں سے لوگوں کو اٹھا دیں گے۔ تو ادروائز تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ ان کو کچھ کیا دے سکتی ہے۔ ایک ہائی پاورڈ انویسٹیگیٹر، ایک ہائی پاورڈ سپریم کورٹ کا کمیشن دے سکتی ہے یا گورنمنٹ کا کمیشن دے سکتی ہے جو دیکھے کہ 2018 کے کن کن حلقوں میں بے قاعدگیاں، irregularities اور ریگنگ ہوئی ہیں، جہاں اس کے ثبوت ملتے ہیں وہاں بائی الیکشن یا ری الیکشن ہو سکتے ہیں، ورکے کھولے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر مانگنا ہے نہ کچھ اور ان دا انٹرسٹ آف پاکستان مانگنا ہے، تو پھر وہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، ہمارے الیکشن انجینئرڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے کہ کس طریقے سے آپ انشور کریں کہ کسی بھی ایکسٹرنل فورس کا کوئی انفلوئنس الیکشن کمیشن کے اوپر نہ ہو، اور الیکشن کمیشن کازوں میں جتنا بھی انڈیپینڈنٹ ہو وہ واقعی انڈیپینڈنٹلی الیکشن کرا لے، اور آپ کی ڈپینڈنس یا انفلوئنس آپ کسی کا آپ کے اوپر نہ ہو کہ اس طرح کی جو بھی حالات ہمارے ماضی میں ہوتے رہیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل رول کی وہ بات کر رہے ہیں، اور جو کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک ادارے کو اپنے آئینی، لیکن یہ پتہ کیا کہا ہے، کل ان کے مفتی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ میڈیا غلط کہتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون پہ عمل داری، کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی جو اسلامک شقیں ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا، کچھ ان کا یہ بھی ایلیمنٹ ہے، وہ کچھ یہ بھی لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام۔ ایک ویسے میں آپ کو بتاؤں ویری آنیسٹلی کہ اگر مولانا نے یہ بات ابھی ویسے میں نے نہیں سنی، کل ان کے مفتی صاحب نے چلے اگر یہ بات مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نا کہ جی اسلامک جو پروویژنز ہیں آئین کی، جن کے اوپر کسی کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں کیا جاتا، نہ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر وہ آئیں، میں آپ کو بتاؤں میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اچھا، لیکن کل عمران خان نے ایک سوال پوچھا، عمران خان، لیکن میں آپ بتاؤں ایک اینکر عمران خان بھی ہے نا آپ کے جاننے والے، انہوں نے پھر یہ سوال پوچھا کہ مولانا جب 2 حکومتوں میں رہے ہیں، زرداری صاحب کی حکومت میں اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں، ادھر تو مولانا نے مطالبہ نہیں کیا کہ اسلامی شقوں کو نافذ کریں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، 70 سال جو ہمارے 72 ایئرز ہو گئے نا ہماری انڈیپینڈنس کو،
اسلام کے نام سے بنا آبجیکٹیو ریزولوشن آئے, اسلامک آئین ہوا, اسلام اسلام اسلام, لیکن کبھی بھی کسی نے اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی کوئی جدوجہد نہیں کی, کوشش نہیں کی. جو بھی رولر ہے اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس لحاظ سے. آج بے شک ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر یہ بات کر لینا کہ آپ اسلامک پروویژنز کی امپلیمنٹیشن کروا دیں, اس سے بڑی سروس مولانا فضل الرحمان کی ہو نہیں سکتی. پہلے انہوں نے نہیں کیا, مجھے اس میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ان کے کولیشن پارٹنرز رہے وہ مختلف گورنمنٹس کے, ایم ایم اے بڑی پاورفل تھی ایک زمانے میں, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں کیا. ارشاد بھٹی صاحب, مولانا کو جو پیکیج ملے گا یہاں سے جانے کا, اس میں ایک تو ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا جو الیکشن کی ریگولیرٹیز کو دیکھے گا, ایک کوئی الیکشن ریفارم کا فارمولا ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریفارم ہو, الیکشن کا پورا پروسیس ریفارم ہو, کیسے ہوں گے الیکشن. اس کے علاوہ ان کو کچھ اسلامک شکیں بھی چاہیے ہوں گی کہ مطلب یہ 2-3 ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ یہ چیزوں پہ عمل درآمد ہوگا. پہلی بات تو وہ جو آپ نے ایک دو فکرے وہ جو چودھری برادران کی, چودھری برادران منافقت نہیں کرتے. چودھری برادران کھڑے رہتے ہیں. پرویز مشرف کے کو اون صرف چودھری برادران نے کیا ہوا, اور انہوں نے چودھری شجاعت کا بیان کہ غداری کا چلانا ہے تو سب سے پہلے مجھ پہ بھی چلاؤ, مجھے بھی شامل کرو. یعنی یہ جس وقت پرویز مشرف صاحب کے اپنے لوگ چھوڑ گئے اس وقت چودھری برادران کھڑے ہوئے. اور یہ بڑا یعنی مجھ پہ چودھری صاحب جب میں عروج میں ہوتا ہوں, جب میری بلے بلے ہوتی ہے اس وقت سارے میرے ساتھ ہوتے ہیں. جو ہی میں زوال میں آتا ہوں پتہ چلتا ہے اس وقت کون میرے ساتھ کھڑا ہو. اور یہ اس وقت, اور یہی ایک سیاست میں تھوڑی سی وزاداری ان کے یہاں رہے گی, ورنہ جو سیاست چل رہی ہے چودھری برادران نے مشرف کو بھی تمام تر مشکلات کے بیٹرے نہیں کیا. یعنی مشرف صاحب چک شہزاد میں تھے, چودھری پرویز الہی کا بیان پہلا آیا تھا یعنی ان کے حق میں. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے جب بندہ ایک پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو. سو جو یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ چودھری, نہیں یہ آپ کی اپنی پھیلائی ہوئی ہیں, اور آپ بڑے آپ سازشی ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو چودھری پسند نہیں ہے اور آپ بزدار صاحب کے ساتھ ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو بزدار صاحب, اللہ کرے وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے رہیں, لیکن پلیز نہیں چودھری صاحب کا. اب ہمیشہ سے چودھری برادران کے خلاف سازشی. بزدار صاحب کو سب سے زیادہ سپورٹ تو چودھری برادران ہی کرتے ہیں. ہاں نہیں, لیکن یہ دوسرے طریقے سے انہوں نے چودھری برادران صاحب کو جب بھی وہ موقع ملتا ہے یہ ان کے خلاف سازی کرتے ہیں, نہ کریں. اچھا, کوئی بات. سو چودھری برادران بہت سیریسلی ایک نیگوشیشن کر رہے ہیں. ہاں یہی, اور صرف وہی دیکھیں حکومت کے ساتھ جو حکومتی ٹیم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے. بٹی صاحب ویسے ایک میں کویشچن کر لوں ایک بٹی صاحب کو. بٹی صاحب آپ کے کنیکشنز چودھری برادران سے بھی, آپ کے گورنمنٹ سے بھی, اور ایک اور بھی جو امپورٹنٹ ہمارے پلیئرز ہیں ان کے سب کے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ بڑے زبردست کنیکشن ہیں. اللہ کا شکر. آپ بتائیں نا کہ کیا کچھ آفر ہو رہا ہے مولانا کو, کیا کچھ آفر؟ سر دو چیز. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کل مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بڑا اچھا لگا. پہلے انہوں نے آن بہاف آف آرمی انہوں نے کہا کہ اگر یہ سول قیادت اکٹھی ہو کے کوئی ایسا سسٹم بنا لیتی ہے تو ہمیں کوئی شوق نہیں آ کے الیکشن کروانے کا. صحیح. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ اور سینٹ میں جا کے جنرل قمر جاوید باجوہ نے سینٹ میں جا کے کہا کہ آپ خود اپنا سسٹم بنائیں, ہم نکل جاتے ہیں. پارلیمانی لیڈر جی ایچ کیو میں ملے یا وہ جو جب ملاقات ہوئی اس وقت بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں 2014 میں جو بات کی دھرنے کی اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ, فوج کا نام ویسے غلط, کچھ لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ ان کی انوالومنٹ تھی, لیکن ویسے کہ نہیں تھی. نہیں, لیکن یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کچھ لوگوں کی انوالومنٹ 2014 میں تھی کہ نہیں. اچھا مزے کی بات آپ سنیں. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جنرل صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان سب نے اکٹھے ہو کے بنانا نہیں ہے سسٹم؟ نہیں. اچھا 2014 جس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی یعنی جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو 10 کور کمانڈر تھے یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم دھرنے میں پولیس فوج کا آگے جانا یا پیچھے آنا اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ اس میں تھا کہ نہیں, اس میں نواز شریف صاحب کنفیوز ہے, میں غریب آدمی کیا ہوں. یعنی انہوں نے پہلے وہ مشاہد اللہ کو فارغ کر دیا. اچھا پھر آخری وہ جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر کی آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں یہاں اس لیے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہم میڈیا اچھا پھر آپ کے پروگرام تھریٹن ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ اب یہ ہے ڈاکٹر موعید صاحب, اب بات یہ ہے کہ فوج چاہ رہی ہے کہ آپ اپنا الیکشن خود کروائیں. یعنی آپ کا حال یہ ہے, مولانا صاحب نے 2007 میں بھی کہا دھاندلی ہوئی, 2013 میں بھی کہا دھاندلی ہوئی, 2018 میں بھی کہا دھاندلی ہوئی. ایون
12 साल से सिंध पर हुकूमत है, बिलावल भुट्टो साहब ने MPA का एक इलेक्शन हारे, कहा कि धांधली हो गई। अच्छा, तो अब प्लीज अल्लाह के नाम पे मौलाना साहब से मेरी दरखास्त, जैसे इन्होंने अपनी दरखास्त पेश की कि इस्लामी शिक्कों पे अमल कर, मेरी दरखास्त है कि इस इंतखाबी इस्लाहात जरूर करें, इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगला रोंदू इलेक्शन ना हो। अच्छा हारून रशीद साहब, ये पहला ही इलेक्शन था 2018 का जिसके जहां पोलिंग स्टेशन था उसके अंदर भी एक फौजी सिपाही जो है वो खड़ा था, सोल्जर खड़ा था। इससे पहले जो जनरल कयानी ने 2013 का इलेक्शन करवाया उसमें फौजी सोल्जर बाहर तो खड़ा था वायलेंस कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अंदर नजर नहीं थी। अब जो आप समझते हैं कि जब यानी अब अपोजिशन की कहती है, खास करके मौलाना कहते हैं कि भाई फौज की सुपरविजन नहीं होनी चाहिए, जब फौज की सुपरविजन नहीं थी तो क्या इलेक्शन ज्यादा साफ और शफाफ होते थे? नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन तो पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं। 1970 जिसको कहा जाता है उसमें अवामी लीग ने जबरदस्त धांधली की, और जिस सियासी जमात में जितनी सलाहियत धांधली की है वो करती है। बिल्कुल सही। वो पहले तो पुख्ता इरादा करना होगा, फिर उसका मैकेनिज्म भी बनाया जा सकता है। 2007 में जनरल कैनी ने जब ये फैसला किया कि हम पीछे हट जाएंगे और अपने लोगों को समझाया, सिखाया और ये अमल जारी रखा, तो पीछे हट गए थे। अब वो वक्त फिर आ गया है कि फौज पीछे हट जाएगी। अब ये सवाल तो अहम है कि भाई फौज की निगरानी में ना हो, लेकिन ये है कि कोई ना कोई निज़ाम वज़ा किया जा सकता है अगर तो इनका इरादा है, और यही एक चीज़ है जो हासिल की जा सकती है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। और जाहिर है वो फौरी तौर पर नहीं होंगे, कुछ अरसे के बाद होंगे। फौज पीछे हट जाएगी। वैसे मैं आप भी फिर सपोर्ट करेंगे कि एक चीज जो मौलाना को देनी है यहाँ पे जो मिली कि उनको, वो ये है कि एक हाई पावर्ड कमीशन हो, या सुप्रीम कोर्ट का कमीशन हो, या गवर्नमेंट का कोई, या मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री कमीशन हो, जो इलेक्शन की बेकायदियां और इरेगुलरिटीज के जो इल्जामात हैं वो उसके सामने रखे जाएं, वो उनको देखे कि 2018 के इलेक्शन में कहां कहां बेकायदियां हुई हैं, और जहां जहां कोई सबूत मिलते हैं वहां री इलेक्शन करवा दें। सर, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूं कि तारीख से नहीं लड़ा जा सकता, माजी को नहीं बदला जा सकता। वो उसकी तहकीकात जरूर कर लें, लेकिन असल में यह है कि मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी कर लें। तो माजी को में उलझे रहते हैं, इसमें ज्यादा वो उसका तयन कर लें, बना लें कमीशन, ठीक है, तो वो बनना चाहिए। लेकिन ये जो इस कमीशन के अलावा मौलाना को क्या कुछ चाहिए होगा, वो देखिए जी, टेलीविजन पे थोड़ी बताया जा सकता क्या कुछ चाहिए। जो टेलीविजन पे नहीं बता सकते वो ना बताएं, बाकी चीजें जो बताई जा सकती हैं वो तो बता दें। बस वो खामोशी के साथ तय कर लें, फलां चीजें जो हैं, इतना नुकसान हुआ है उसकी तलाफी कर दी जाएगी, और वो चौधरी बिरादरान उसको मैनेज कर लेंगे। और चौधरी बिरादरान से आप थोड़ा सा हुस्न ज़न रखें, जब उन पर जिम्मेदारी डाली जाएगी तो उसे पूरा करेंगे, सुलह हो जाएगी। और जब फरमाया कि अस्सुलु खैर, भलाई सुलह में है, और सबकी जरूरत है सुलह, इसलिए उसका तरीका और रास्ता भी निकल आएगा। अच्छा, कितने दिन और आप देंगे इसको, इस रेजोल्यूशन के लिए? 3-4 दिन। तो ये जो अखबार में कह रहे हैं ना, सर्दी है, ठंड है, तो वो भाग जाएंगे। ये चरवाहे नहीं भागेंगे, ये दूर देहात से आए हैं, रजाइयाँ भी हैं, प्लास्टिक की शीटें भी हैं। सुलह जब हो जाएगी, मौलाना ने इशारा दे दिया वो सुलह चाहते हैं, इमरान खान भी सुलह चाहते हैं, जनरल बाजवा को जितना मैं जानता हूँ वो हमेशा ही सुलह चाहते हैं, हर एक के साथ सुलह चाहते हैं। वो पीछे हट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये जब सुलह की गुफ्तगू हो रही होती है तो इसमें ऊंच नीच आती है, इसमें इल्जाम भी होता है, उसमें लोग अपने रवैये बदलने का वक्त आ गया। गाली गलोच ब्रिगेड बंद, पहला इमरान खान साहब भी बंद करें, अच्छा, और नून लीग भी बंद करे, और बाकी सब भी बंद करें, और सोशल मीडिया को मैनेज करने का यानी शाइस्तगी के साथ करें, और कोई सेल बनाएं उसमें भी। गाली गलोच का दौर खत्म होना चाहिए। आपको याद है वो आखिरी सुप्रीम कोर्ट में क्या नारे लग रहे थे, वो दोहराए भी नहीं जा सकते। एक मैं ब्रेक ले लूं, हारून रशीद साहब ना फौज भी, हारून रशीद साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले जितनी डिस्कशन हुई नाज़रीन, उसके नतीजे में
ہم نے ایک پروپوزل بنایا, ایک فارمولہ بنایا کہ کیا کیا چیزیں اگر مولانا کو ملیں گی پرابیبلی تو مولانا جانا چاہیں گے. ایک تو ان کو ایک ہائی پاورڈ کمیشن چاہیے ہوگا جو یا تو ملٹی پارٹی پارلیمنٹری کمیشن ہو, پارلیمانی کمیشن ہوگا, یا ان کو ایک سپریم کورٹ کا کمیشن چاہیے ہوگا جو 2018 کے انتخابات کی بے قاعدیاں, ارریگولرٹیز, دھاندلیاں اور اس کے خلاف جو بھی ثبوت ہوگا اس کا ایگزامن کرے, اور جہاں جہاں دھاندلی کا کوئی ثبوت ملتا ہے وہاں پہ ری الیکشن یا بائی الیکشن ہو. دوسری چیز ہے کہ ایک الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کے ریفارم کے حوالے سے بھی ایک ملٹی پارٹی پارلیمانی کمیٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کمیشن یہ کہے کہ چونکہ الیکشن بالکل ہی خراب ہوئے ہیں 2018 کے, اس لیے مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ اگلے 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے کے بعد ہو بھی سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اسلامی جو پاکستان کا آئین ہے اس میں جو اسلامک انجنکشنز ہیں ان پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. یہی سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. انصار عباسی صاحب, میں نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں کہ کوئی چیز میں نے چھوڑ دی ہے؟ نہیں, جو وقفے کے دوران آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں, جو اصل باتیں تھیں, جو انٹرسٹنگ باتیں تھیں, وہ ایک بھی آپ نے کی ویسے کہ مولانا کس طرح آئے ہوں گے, کیا کہیں سے کوئی دیکھیں جنرلی ویسے میں آپ کو بتاؤں اشاروں کی باتیں جیسے ہوتی ہیں, اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اشاروں کی بات ہے تو اس ملک میں اگر اشارے ختم ہو گئے نا تو ہم بہت آگے چلے جائیں گے, لیٹ می ایشور یو. اور ایک اصول ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ کوئی ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں کسی, اور کہ اشارہ جہاں پہ بھی ہو میڈیا اور ہمارے پولیٹیشینز ان کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے. اشاروں کو ہم انکریج نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ہم کسی اسپیسیفک انسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے آگے چلنے کے لیے. اور میں آپ کو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ جو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر تو اتنا کام ہوا تھا پچھلی پارلیمنٹ نے, اور پھر میسو قسم کی لیجسلیشن ہوئی تھی الیکٹورل ریفارمز کے لیے, اور جس کو میرا خیال ہے 2018 یا 17 واٹ ایور جو بھی لا تھا بہت کمپریہنسو لا لے کے آئے تھے. اصل پرابلم یہ ہے ہم کیسے یہ انشور کریں کہ جو قانون بنا دیا اور جو لوگ ہم نے بٹھا دیے وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آئیں گے. ٹھیک, ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں ہمارا نیب بھی بہت انڈیپینڈنٹ ہے, نیب بھی کاغذوں میں بہت انڈیپینڈنٹ ہے. اشاروں کی بات کی نا ارشاد بھٹی صاحب, کیا ہمارا سیاسی ڈھانچہ, ہمارا میڈیا اور ہم سب ایک معاشرے کی حیثیت سے اتنے ایڈلٹ ہو جائیں گے, اتنے میچور ہو جائیں گے, اتنے پختہ کار ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم دھرنے کی کھیل کھیل رہے ہیں پچھلے 6 سال سے, کہ جو جس طرح بچے کھیلتے ہیں لڑائی کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, بادشاہ کھیلتے ہیں, وزیر کھیلتے ہیں, یہ جو 6 سال سے ہم کھیل رہے ہیں, 6واں یا 5واں یہ دھرنا ہے کیا, اور سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف دھرنے اب یہاں پہ دے چکے ہیں, جلوس لا چکے ہیں, دھرنے لے چکے ہیں, ہر دفعہ ایک کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. کیا ہم اس لیول آف میچورٹی پہ اس دھرنے کے بعد ہم جا سکیں گے؟ میڈیا بھی اس میں شامل ہے. کیا ہم یہ کہیں گے یار یہ دھرنے ورنے جو ہے یہ کیا ہے, مطلب دھرنے ورنے آپ نے ویسے بات کرنی ہے, جلسہ کر لیں, اس کے بعد مذاکرات کریں اپنے ٹیبل لے گی, جو ہے کہ دھرنا ہوگا پھر کنٹرول نہیں ہوگا, پھر لاشیں گریں گی, پھر پولیس فائرنگ کرے گی, پھر ڈی چوک پہ چلے جائیں گے, پھر ادھر چلے جائیں گے, ادھر شوٹ کر, کیا ہم اس سے باہر نکل سکیں گے؟ کیا ہم بڑے ہو سکیں گے, ہم ایڈلٹ بن سکیں گے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ہر آپ کو ہر چیز سکھا رہی ہے. 2014 کا دھرنا آج ہم 13 سے شروع کریں, آج نہیں ویسے تو بے نظیر پہلا شروع کریں جو طریقہ نفاذ فقہ جعفریہ نے دیا تھا اشر زمان, پھر بے نظیر بھٹو کا شروع کریں, پھر نواز شریف کا شروع کریں, پھر اس طرح وہ تو چلتے آتے ہیں نا, ٹرین مارچ, لانگ مارچ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو 2014 میں آج ہم 2000 کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب کا یہ انیوا مارچ ہے. انیوا مارچ مین کہ اس میں کوئی اصول نہیں فالو کیا گیا, کوئی منطق نہیں فالو کی گئی, کوئی اخلاقیات نہیں ہے. یعنی یہ ایسے یہ میرا اور آپ کا انٹرویو ہو 92 میں, آپ سلیکٹ ہو جائیں یا آپ بیٹھ جائیں ادھر, تو میں 100 بندے لے کے باہر آ جاؤں کہ بھئی میں نکلو ڈاکٹر صاحب آج کے بعد. آپ نے مجھے بلایا کہ تجزیہ کر, میں کہوں 100 بندے لے کے آپ کرسی چھوڑو, مجھے اب پسند نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے دیکھیں نا مفتی کفایت اللہ, حمداللہ, دونوں کو انصاف کہاں سے ملا؟ عدالتوں سے. نواز شریف, مریم نواز, انصاف کہاں ملا؟ عدالتوں سے. کیا مولانا صاحب اس دھاندلی کے خلاف جو ان کے خیال میں ہوئی اس کے خلاف عدالت میں گئے؟ نہیں. مولانا صاحب پارلیمنٹ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین, اگر بالادستی پہ یقین رکھتے جس میں ان کا بیٹا ہوتا تو لے کے چاہتے, ایک مرتبہ اتمام حجت کچھ نہ ہوتا. مجھے آج میں کہتا کہ مولانا صاحب سارے دروازے بند کر کے کھٹکھٹا کے آئے ہیں, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نہیں گئے, اس کے بعد وہ ان کے ابھی سارے لوگ بیٹھے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, کے پی کے بلوچستان ادھر, اور وہ اس سسٹم کے خلاف ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں چل پڑے, کیونکہ ان کے ساتھ بندے تھے, کیونکہ انہوں نے چلنا تھا, کیونکہ ان کو عمران خان پسند نہیں, کیونکہ اب یہ ذاتی لڑائی ہے عمران خان ورسز سسٹم. اب یہ ذاتی عمران خان صاحب نے اس 1 سال میں محنت کر کے اس کو پولیٹیکل لڑائی کو ذاتی بنا دیا. لیکن
اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے بعد نہیں، یہ دھرنا آج مولانا صاحب کو ناکام جانے کی ضرورت ہے، ناکام، کہ یہ دھرنوں کی نہیں سیاست چلنے ناکام جانے، ہاں ملے کچھ. ہاں مولانا صاحب نے ایک بھی ابھی تک بات نہیں کی. کل دیکھیے وہ فرما رہے تھے، کل کیا کیا تلاوت سے شروع کیا. میں اتنا خوش ہوا مولانا صاحب کی آواز سن کے، قرآن پاک سن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے کہ سیرت النبی کی کانفرنس ہوگی، اس میں بیٹھ ساتھ کیا فرمایا اگلی چاند جملوں بعد، پچھلے مجرے ہوتے تھے، پچھلے ناچ گانے ہوتے تھے، وہی جھوٹ. میرے ملک میں خدا کے لیے یار آپ سیاست کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا ہے نا کہ امپلیمنٹ کریں، آئیں کہ اسلامی شکوں پہ ہارون رشید صاحب. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات کر لوں. جی دیکھیں 2014 کا دھرنا تشدد ہوا، پبلک پراپرٹیز کے اوپر حملے ہوئے، لا کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا، پی ٹی وی نہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا، بہت چیزیں وائلیٹ ہوئیں. یہ مولانا کو کم از کم آپ یہ ضرور کریڈٹ دیں کہ مولانا جہاں پہ انہوں نے کمٹ کیا تھا میں آ کے رہوں گا وہیں پہ اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کراؤڈ وائلیٹ نہیں ہے، ویری کوآپریٹو نہیں ابھی تک. اور میں یہی بتاؤں کہ یہ اس طرح سے، یہ میرے خیال ہے کہ یہ ایک لرننگ ہے. 2014 سے ہم نے لرننگ کیا کہ جی آپ پرامن کریں. ہارون رشید صاحب کو ایک جملہ جب آپ کر نہیں، بس ٹھیک ہے، نہیں آپ کر آپ کے رائٹ زیادہ. اچھا نہیں ہارون رشید صاحب میرا خیال رائٹ ہے. ایک سیکنڈ ہارون رشید صاحب. اچھا ہارون رشید صاحب، یہ جو کچھ ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے جو منطق اور لاجک دی تھی وقفے سے پہلے، آپ نے تو کہا کہ بھئی مل کے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، چودھری برادر انوالو ہیں، پھر حل نکل آئے گا. لیکن ارشاد بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا یہاں سے وکٹوریس جائیں گے اور اس کو ایک فتح کے طور پہ ڈکلیئر کر سکیں گے تو پھر یہ دھرنوں کا سلسلہ رک نہیں سکے گا. مولانا کو یہاں سے اب ناکام جانا چاہیے. نہیں آپ نے میری بات، میں ہارون صاحب کے جانے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ استعفیٰ لینے میں، اسمبلیاں توڑنے میں، اس میں ناکام جانا چاہیے. باقی ناکام ہے نہیں، باقی مولانا صاحب الیکشن کمیشن بنا لیتے. پھر میں ایک مرتبہ یار خدا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب مولانا صاحب آئے ہیں، فیٹف کدھر ہے، معیشت کدھر ہے، بے روزگاری مہنگائی کدھر ہے، کشمیر کدھر ہے. آپ نے ڈسکس کیا کہ کارکے کا $1.25 ارب $1.25 ارب معاف ہو گیا کبھی ہمارے ایکٹیو چاروں. اور مولانا صاحب کا بڑی خوشی کی بات ہے کراچی سے اسلام آباد آنے تک پرامن رہے. لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیں 3-4 سال بعد اتنا کراؤڈ لایا جا سکتا تھا. ہارون صاحب یہ ارشاد بھٹی آپ بولنا شروع کرتے ہیں. ہارون صاحب ارشاد بھٹی صاحب نے روکنے لگے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بتائیں سر. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بتائیے. نہیں میرا کہ آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کو سنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ یہ جو 6 سال سے ہم نے یہ دھرنا کھیلنا شروع کیا ہے، مارچ پاس، لانگ مارچ، بلکہ 6 سال سے پہلے سے کیا ہوا ہے، ہم نے 1990 کی دہائی سے کیا ہوا ہے. لانگ مارچ کر لے، وکلا کی مارچ کر لے، ٹرین مارچ کر لے، حکومت گرانے چلیں، حکومت کمزور ہو جائے گی، پھر یہ ہوگا. یہ اب سلسلہ رکے گا کیسے پاکستان میں؟ سر یہ قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں ڈھلتا ہے، آسانی سے نہیں بدلتا. نمبر 1، ہم قانون کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں قطعاً. خاص طور پہ سارا بر صغیر اور خاص طور پہ مسلم بر صغیر کو قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آزادی کے جو تقاضے انہیں ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. بات تک تو کرنے نہیں دیتے بھٹی صاحب، اور کوئی بھی نہیں کرنے دیتا بھٹی صاحب. کیا گزارش یہ ہے کہ صلح میں کوئی فتح اور کوئی شکست کسی کی بھی نہیں ہوتی، سب کی فتح ہی ہوتی ہے. اگر یہ ارادہ کر لیں گے، ساری قومیں اس سے گزری ہیں. انگلستان پہ وائکنگز نے رول کیا ہے، نارمنز نے کیا ہے، ایون فرینچ نے کیا، اور کس نے کیا ہے. ہندوستان میں کیا تھا؟ امریکہ میں الیکشن ہوتے تھے، خونریزی ہوتی تھی، سینکڑوں آدمی مر جاتے تھے. قوموں کی بلوغت کا ایک عمل ہوتا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ 100 سال لگتا ہے قوم بننے میں یہاں، اور یہ تو رہ گزر تھی. یہ کوئی ملک تھوڑی تھا، یہ ایک نیا ملک ہے. نئی قوموں کے مسائل ہوتے ہیں. ہر جینوئن چیز بائی پروسیس ہوتی ہے، گریجول ہوتی ہے، بتدریج ہوتی ہے. بھائی یہ مولانا کی ساری باتیں غلط ہیں. میں تو ان کا سب سے بڑا نقاد ہوں، مجھ سے بڑا نقاد تو کوئی نہیں ہے. ریحام خان کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں، مولانا کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. کیا الیکشن سے پہلے کیا کچھ ہوا ہے بلوچستان میں اور جنوبی پنجاب میں کیا کچھ ہوا ہے؟ سارے فریق قصوروار ہیں اور ہر ایک کو معافی مانگنی چاہیے. اسد عمر کی موجودگی میں 2014 میں اور دوسرے بہت سے لیڈروں کی موجودگی میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ مولانا کے بارے میں زبان آپ استعمال نہ کریں. انہوں نے کہا مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی. اگر آپ کتھارسس ہی کرنا ہے، قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ کتھارسس کرنا ہے. ساری قوم کا مزاج یہ کتھارسس کرنا ہے، کام کوئی کرنا نہیں ہے، باتیں کرنی ہے.
ایک فریق کا موقف جو ہے اس کو ہیلے بانے سے اس کے لیے جواز تلاش کرنے. بھائی سارے ہی قصوروار ہیں نا, میڈیا بھی قصوروار ہے. میڈیا کو آزادی تو پوری ہونی چاہیے, پوری, لیکن ڈسپلن بھی تو پورا ہونا چاہیے. پورے ڈسپلن کے ساتھ پوری آزادی ہوتی ہے. وہ کون سی آزادی ہے جس میں کوئی ڈسپلن نہ ہو؟ بھائی کوئی کمیٹی بنائے میڈیا کے لیے بھی, اچھا جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں. ہارون رشید صاحب, میڈیا پہ تو پابندیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, روز ہی نوٹس ملتے ہیں ہمیں. یار میڈیا فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے نا. ایک کمیٹی اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں, مگر ایسے لوگ ہوں کہ جو قصوروار ہو. اگر میں لکھوں کو غیر ذمہ دارانہ بات لکھوں اور فساد پھیلانے والے بات کروں, قرآن مجید کہتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ. اسلامی قانون یہاں کون نافذ کرے گا؟ وہ بھائی یہ پولیس اور یہ سول سروس اور یہ سیاستدان, یہ جھوٹے اقتدار کے بھوکے یہ نافذ کریں گے. پہلے ہم اپنے آپ پہ نافذ کریں گے تو پھر اس معاشرے یہ ہم انصار عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد. نافذ تو اسلام ہی ہونا چاہیے, اسلام کے سوا کیا چیز نافذ ہونی چاہیے؟ یہ انصار عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین. اور بریک کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی تک جو ایک امید رکھی ہے, آس لگائی ہوئی ہے کہ میں اگر بیٹھا رہوں کم از کم افواہوں کی حد تک, تو شاید اسمبلی کے اندر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس ووٹ اور موشن لانے کی جو ہے اپوزیشن لا سکے. مولانا کو یا کچھ لوگوں کو امید ضرور ہے اس چیز کی, یہ خدشہ ضرور ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کتنا پریکٹیکل, کتنا ریئلسٹک ہو سکتا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہارون رشید صاحب نے چونکہ کوئی کنکلوسو اس پہ ہمیں یقین دہانی نہیں کرائی, یقین دہانی کہ دھرنوں کا کلچر ہمارا ختم ہو سکے گا, تو ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے, کچھ میں نے اس کو مزید فائن ٹیون کیا ہے کہ ہمیں اب چاہیے کہ ہم پاکستان میں ایک فیڈرل منسٹری بنا دیں دھرنوں کی, جس کے پاس ایک ٹاسک فورس ہو, اپنے آرمڈ پرسنل کیریئرز بھی ہوں, اس کے پاس اپنا ایک کمانڈو یونٹ ہو, اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہوں, ڈرونز کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہوں, اس کے پاس اپنی ایک لیگل ٹیم ہونی چاہیے, دیکھے کہ یہ دھرنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو گائیڈنس ہے اس کے تحت ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اور اس کے علاوہ اس کی ایک سوشل میڈیا ٹیم بھی ہونی چاہیے دھرنے کو مینیج کرنے کے لیے. میں نے آپ کی سجیشن صحیح گراسپ کر لی؟ نہیں, آخری کہ 5 بہترین آکسفورڈ اور ہارورڈ کے آپ جیسے پڑھے لکھے ریسرچر ہوں, جو دھرنے والوں کی زبان کی اس سے بڑی زبان نکال کے لائیں, اور وہ تازہ کہ یہ وزیر صاحب آپ بول رہے ہیں, اب یہ وزیر صاحب بول رہے ہیں. بالکل صحیح. سو بیسیکلی انہوں نے بیسیکلی کہا تھا کہ جو نئی گالیاں انوویٹ کریں. نئی گالیاں انوویٹ کریں. اچھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بتائیں گے کہ جو مطالبہ ہے مولانا فضل الرحمان کا کہ اسلامک آئین کی جو شقیں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ میرا بڑا ویسے کنسرن ہے میرے لیے, بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم. ہم جب اوور آل اپنے پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں نا, بے انتہا خرابی ہیں ہم میں کسی ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. آپ اپنی انڈیویجول لائفز میں, اپنی کلیکٹیو لائف دیکھیں, ہر لیک میں ہم پولیٹیشینس کو, رولرز کو تو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ کرپٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, ہر قسم کی خرابی اس معاشرے میں پائی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو کہہ رہے تھے نا ہارون صاحب کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, سب سے میرا خیال ہے سب سے بنیادی جو ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی, چونکہ انیشیٹو اسٹیٹ نے لینا ہے, گورنمنٹ نے لینا ہے, اس معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو اسلامک اصولوں کے مطابق, قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس طرح ہم اپنے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کریں, تاکہ ہمیں وی ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ جی آئی ایم اے مسلم, ہمارے کنڈکٹ سے پتہ چلنا چاہیے کہ یار یہ لوگ کتنے زبردست ہیں, مسلمان ہیں, یہ تو جھوٹ نہیں بولتے, یہ فراڈ نہیں کرتے, جو ساری کی ساری خوبیاں یہ والی چیزیں ویسٹ نے ہم سے لے لی ہیں, اور وہ اس طرح. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے انیشیٹو گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے میڈیا کا کردار, ہمارے جو مساجد ممبر اور مسجدوں کا رول, اس میں ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جہاں پہ تربیت بالکل ختم ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ پولیس والے بھی ویسے ہی ہیں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, ہم بھی ویسے ہی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل ہو سکتا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں, آپ بھی, ہم سب کہتے ہیں امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ نہیں دیکھیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں آپ کو سائملٹینیسلی کرنا پڑے. ایک تو آپ معاشرے کی تربیت کریں, اور اس کے لیے وار فوٹنگ کے اوپر
ایجوکیشن باقی مجھے بتائیں. ٹھیک. سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے ایز قرآن میں اللہ تعالیٰ لیکن وہ لوگ تجارت کرتے نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. تو سود آپ اور سود کا کاروبار یہاں پہ زبردست قسم سے جا رہا ہے. ابھی اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا, کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ پروسٹیٹیوشن ڈین کے بارے میں ہمارا آئین کہتا ہے نہیں چل سکتے, وہ ہر جگہ ہیں. یہ گیمبلنگ ڈینز, پروسٹیٹیوشن تو خیر لیگل نہیں ہے نہیں گیمبلنگ ڈینز لیکن ہے نا, سب کچھ ہے. امپلیمنٹیشن گیمبلنگ ڈینز کے بارے میں, جوئے کے بارے میں ہمارا آئین کہتا ہے. مجھے بتائیں کیا ہے اس ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بن سکتا. 700 سے زیادہ قوانین ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ ایسے ہیں جو ان فرکشن ود لا اینڈ سنہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بتائیں, سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے. اب اس ایشو پہ ہم آ جائیں, ہارون رشید صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں. سنسیریٹی ہوگی ڈاکٹر صاحب, سنسیریٹی ہوگی تو آپ اچیو کر لیں گے, نہیں ہوگی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ حلقوں نے ابھی بھی امید لگائی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر کہ اگر مولانا پرولونگ کریں گے, مولانا لٹکا لیں اس کو اور 6-7-8 دن, تو پھر اسمبلی کے اندر جہاں پروڈکشن آرڈرز وغیرہ بھی ایشو ہو رہے ہیں, وہاں اسمبلی کے اندر ایک نو کانفیڈنس موشن لایا جائے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ اگلے ایک ہفتے میں ہوتے آپ کو نظر آ رہی؟ دیکھیے بڑی اس طرح کا تو یہ تو ایک کامن ہے نا, یہ تو اس نظام میں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں, یعنی پچھلے میں بھی آج یہی کہہ لیتا ہوں حالانکہ مجھے یقین نہیں ہے. تو اس نظام میں تو یہ ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کی میجارٹی 10-11 ووٹوں کی ادھر اور 10-11 ووٹوں کی پنجاب میں, اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ لے آئیں. فرق یہ ہے کہ ویسے لانا مشکل ہے, لیکن اگر آپ نے ایک دھرنا بٹھایا ہوا ہے, ایک 20,000 کا کراؤڈ, 15 اب تو 13,000 تھے کل رات کو, لیکن اگر آپ نے ایک 15-20-30,000 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور آپ تھریٹ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل وائلنس کی پریشر ڈال رہے ہیں, تو شاید کامیاب ہو جائیں. نہیں, یہ دیکھیے آپ 15 ملین مارچ بقول مولانا صاحب کے انہوں نے کیے. مولانا صاحب کراچی سے چلے, آ رہا ہوں, آتے گئے آ کر بیٹھ گئے. اس طرح کوئی نہیں, ہم اتنے اب نہیں رہ گئے کہ ہم ڈر کے تو خوف زدہ ہو جائیں. یہ نہ دھرنوں سے کوئی اثر پڑے گا. ہاں, یہ جو پارلیمنٹ کی ان ہاؤس ہے یہ آپ 100 مرتبہ کریں. ہارون رشید صاحب, کیا یہ جو کراؤڈ بٹھایا ہے اس کے خوف سے, اس کی وائلنس سے کہ بھی حالات خراب ہو جائیں گے, کیا اسمبلی میں لائلٹیز بدل سکتی ہیں؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کے پاس کوئی بہت بڑی اکثریت نہیں ہے, 2-4 دھڑے ہی تو ہیں ان کے ساتھ, PMLQ ہے, MQM ہے, بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں PMLN PPP اب انکریج ہوں گے, مولانا کے ساتھ مل کے ایک نو کانفیڈنس ووٹ لا سکیں گے, وزیر اعظم عمران خان سے جان چھڑائیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے, اس لیے کہ PTI میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ حالات پہ منحصر ہوتا ہے, حالات جیسے ہوں گے. اور دھرنے والوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, دھرنا ختم ہو چکا ہوگا, اس دوران پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا میرا خیال ہے. بات یہ ہے, میں ایگری کرتا ہوں, میری عرض سنیں نا, میری عرض تو سنیں نا. جو انصار عباسی صاحب نے بات کہی ہے نا, جس پوائنٹ کو انہوں نے پھر زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا, میں اسے 100% ایگری کرتا ہوں. اس ملک کو ایک اخلاقی اور تعلیمی علمی تحریک کی ضرورت ہے. ویسٹ میں صرف انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا, جمہوریت نہیں آئی تھی. آپ سب جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہاں ایک اخلاقی تحریک بھی تھی. ایگری, معاشرے کو سدھارنا ہے. آپ سے سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ویسٹ کے اندر ایک مورل کانشسنس کی, اخلاقی کانشسنس کی ایک تحریک آئی ہے 18ویں 19ویں صدی میں, جس نے ویسٹ کو اخلاقی طور پہ نان ویسٹ سے بلند کیا. سر, حکومت کیا ہوتی ہے اور سیاست کیا ہوتی ہے؟ جیسا دودھ ویسا مکھن. معاشرے کی اخلاقی اور علمی حالت بہتر بنائی جائے گی. ہم ایک ایسی قوم ہم نے بنا لی ہے, ایک ڈھنگ کا پلمبر بھی نہیں ملتا, ایک سب ایڈیٹر بھی نہیں ملتا, ایک سول سرونٹ بھی نہیں ملتا, ایک پولیٹیشین پولیٹیکل ورکر بھی نہیں ملتا. کتھارسس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں سارے, کام کوئی نہیں کر رہے. ریاست کی رٹ ہونی چاہیے, ہونی قانون کی چاہیے. ریاست کی رٹ سے مراد ہے قانون کی رٹ. سبھی کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور کسی کو فنا کر کے نہیں بدلنا ہوگا. آپ ماضی سے نہیں لڑ سکتے. ہم ایک شورش پسند قوم بن گئے ہیں, کوئی قانون کی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک کو ضرورت ہے اخلاقی اور علمی تحریک کی. ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں فساد پھیلانے میں, باقی سب فریق بھی پوری طرح شریک ہیں.
सारे हम भी शरीक हैं, ना पुलिस काम करने के काबिल रही है, सबको अपना रवैया बदलना ठीक होगा। है, मेरे साथ हैं समाज में और सब रहेंगे। माशरे को एजुकेट करना, कानून साजी भी जरूरी है, माशरे को एजुकेट। अंसार अब्बासी साहब, हारून रशीद साहब वाकिफ नहीं है, पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आज से शुरू हो गया, जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए हैं ख्वाजा साद रफीक साहब का और उनका खुर्शीद शाह साहब का, तो ये जो मूव है कि भाई इकट्ठी हो जाए सारी PPP, PMLN, JUF और यहाँ एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाएं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और एक ही दफ़ा हस्कम जहाँ पाक, ये हो रही कहानी? देखिए मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट को भी नहीं, अब तो क्राउड भी बिठाया 20,000 नहीं, क्राउड का देखें इम्पैक्ट मुझे नहीं पता क्या आएगा यहाँ पे। क्राउड ये कह रहे हैं कि मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, चीज़ें चल नहीं रही। अपोजिशन का मसला ये है कि वो डिवाइडेड है, जिस तरह उनमें एक यूनिसन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, वो यूनिटी हमें ना कल नज़र आई, मतलब माजी में नज़र आई, ना हमें आज नज़र आ रही है जब धरना हो रहा है। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि जी इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जाएगा, बिकॉज इसमें जो एम्बैरेसमेंट होगी वो काफ़ी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अपोजिशन के लिए। बहुत बड़ी तब्दीली आते हुए वक्त ही खत्म हो गया हमारा। अंसार अब्बासी साहब का, अरशाद भट्टी, हारून रशीद साहब का शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत बड़ी तब्दीली आते हुए यहाँ किसी को नज़र नहीं आ रही है। मौलाना को शायद उम्मीद हो कि उनके बैठने से, प्रोलॉन्ग करने से कोई बहुत बड़ी कैटेक्लिज्मिक और ड्रामेटिक पॉलिटिकल चेंज आएगी, लेकिन आवाज़ खल्क को निकारा खुदा समझो रिसर्च शो करती है कि बहुत से लोग मिल के जो अपना इंप्रेशन कायम करते हैं और वो मिला हुआ जो कलेक्टिव इंप्रेशन है वही है कि कोई बड़ी पॉलिटिकल ड्रामेटिक चेंज यहाँ पे नहीं आ सकती। मौलाना को चाहिए कि लोगों को बहुत देर ठंड में ना बिठाएं और वापसी का बंदोबस्त करें। बोरियत भी बहुत हो गई, और भी बड़े टॉपिक्स हैं जिस पे हम मीडिया बात करना चाहता है। बहुत थक गए हम लोग। आज इतना ही नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।